بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں سیکنڈ ایئر کلاس کو خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد، اور ہم پڑھ رہے تھے دوسری نظم نعت کا آج ہم دوسرا حصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ 3 اشعار پر مشتمل اس کا حصہ اول تھا، 3 اشعار پر مشتمل اس کا حصہ دوم ہے۔ حفیظ طائب کہتے ہیں صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر، صاحب خلق عظیم کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق کے عظیم کردار کے مالک تھے۔ صاحب لطف امیم، آپ عام مہربانی کرنے والے ہیں۔ آپ کی مہربانی کسی کے لیے خاص نہیں، بلکہ اس دریائے رحمت سے اپنے پرائے سبھی استفادہ کرتے ہیں۔ صاحب حق، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا ساتھ دینے والے، حق کا پیغام لے کر آنے والے اور حق کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ صاحب شق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی ڈیمانڈ پر، کافروں کے مطالبے پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والے ہیں۔ خیر البشر، آپ انسانیت میں سے سب سے بہترین انسان ہیں، انسان کامل اور رب کی تخلیق کا عظیم شاہکار وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ شعر کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک، بلا امتیاز سبھی پر مہربانی کرنے والے، حق بات کہنے والے اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان تھے۔ یہاں اس شعر میں سب سے پہلی بات قابل تشریح نقطہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب سوال کیا گیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سوال کے جواب میں ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کی وضاحت کے لیے اور اس کے تعارف کے لیے خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غرض تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے بہت ہی بلند درجے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور لطف و عنایت کا دریا سب کے لیے عام ہے، عام مہربانی کرنے والے ہیں۔ حضور کی مہربانی عمومیت پر دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حق ہیں، حق بات کہنے والے ہیں، اور حق بات کہنے میں کسی بھی قیمت پر وہ کسی بھی مشکل سے گھبرانے والے نہیں۔ چنانچہ جب کفار نے آپ پر گھیرا تنگ کیا اور وفد آپ کے چچا کے پاس بھیجے تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، اس لیے کہ وہ حق کی تبلیغ کر رہے تھے اور حق بات کہنے سے کبھی باز نہیں آتے۔ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق دین دے کر نازل فرمایا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں،
یہ تلمیح ہے اور یہ معجزہ ہجرت سے 5 برس پہلے کفار مکہ نے ایک وفد بھیجا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، اگر آسمان کا چاند 2 حصوں میں ٹکڑے ہو جائے تو ہم آپ کی نبوت پر اور رسالت پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کی اس پیشکش اور اس مطالبے پر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنی واضح ترین انداز میں بھی یہ معجزہ اور یہ کرامت دیکھنے کے بعد بھی وہ دائرہ اسلام میں ان میں سے کچھ لوگ داخل نہ ہوئے۔ قرآن مجید میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت میں سے بہترین، وہ کوئی خوبی ہی نہیں ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں موجود نہیں ہے۔ غرض کائنات کی کوئی بھی خوبصورتی ہے، کائنات کا حسن کسی ایک ہستی میں دیکھنا ہے تو وہ حضور کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حفیظ صاحب کہتے ہیں، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ کارزار دہر کا مطلب ہے دنیا کے کام کاج، دنیا کا میدان، دہر زمانہ، وجہ ظفر کامیابی کا سبب، کامیابی کی وجہ، وجہ سکون سکون و اطمینان کی وجہ، عرصہ محشر محشر کی گھڑی میں، وجہ درگزر بخشش کا باعث، بخشش کا سبب، خیر البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت میں سے بہترین انسان ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا میں کامیابی اور سکون کی وجہ ہے اور قیامت کے دن بخشش کا باعث ہے۔ کارزار دہر سے مراد دنیا کے سنگین حالات بھی ہیں۔ اس زندگی میں کامیابی فقط اسوہ رسول میں مضمر ہے۔ جو شخص اس ظاہری زندگی میں، ظاہری حیات میں کامیابی چاہتا ہے، اسے در رسول پر جھکنا ہوگا، اسے تعلیمات رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو قرآن کامل ترین اسوہ قرار دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اسوہ ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور رسول کی اتباع کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں فخذو، پس اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روکیں فانتہو، پس اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی اور کامرانی صرف حضور کی تعلیمات میں مضمر ہے، آقا کریم کی جو تابعداری ہے اسی کے اندر ہی دنیا کی سرفرازی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ محشر کے دن بھی، اور محشر کے دن کی ہولناکیوں سے نجات آپ کے توسل سے ممکن ہوگی۔ محشر کا وہ دن جو 50,000 سال کا برابر ہوگا، اور وہ جہاں کڑی دھوپ ہوگی اور اس دھوپ میں کوئی سہارا میسر نہیں ہوگا، جہاں اپنے پرائے سبھی چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنی ذات کے بارے میں اسے پڑی ہوگی، کسی کا کوئی درد رکھنے والا نہیں ہوگا۔ ایسی بے سکونی کی کیفیت میں، ایسی ہولناکی میں، ایسی مجبوری اور بے بسی کی گھڑی میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا سبب بنیں گے۔ اس لیے شاعر نے کہا، عقبا کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، عقبا کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ اور اقبال اسی وجہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری حیات ظاہری زندگی میں ان کی تابعداری ضروری ہے، اور ظاہری حیات میں جس طرح
ان کی اتباع کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. اسی طرح اخروی منازل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تابعداری کے بغیر اس آخرت میں بھی کامیابی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. آج کے لیکچر کا یہ تیسرا اور آخری شعر ہے. حفیظ طائب کہتے ہیں رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر. رونما ہوگا، ظاہر ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، زندگی کی راہ پر منزل کا چاند کب دکھائی دے گا، کب ختم ہوگا اندھیروں کا سفر اے انسانیت میں سے بہترین انسان. اے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی راہ پر منزل کا چاند کب طلوع ہوگا اور اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا. شاعر کا انداز دعائیہ اور التجائیہ انداز ہے. ہماری زندگی میں منزل کب ملے گی، یعنی اس امت کو بحیثیت قوم اور بحیثیت امت شاعر دیکھ رہا ہے کہ آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مشکل وقت میں گھبرا رہی ہے. اس پر بہت سے باطل جو ہیں وہ ان کے ساتھ نبرد آزما ہیں. بہت سی باطل قوتیں ان کو شکست دینے کے درپے ہو چکی ہیں، اور بد عملی اور بد چلنی کا دورہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ یہ امت کی حالت متغیر ہو چکی ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ حالات کب پلٹیں گے، آخر اس امت کا تعلق اے تاجدار کائنات آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، تو پھر ان میں اس طرح کی بدحالی کی کیفیت کیسے ممکن ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اور فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. انفرادی اور اجتماعی زندگیاں بے عملی کا شکار ہو چکی ہیں، اور شاعر انہی بد عملیوں سے بہت حساس ہے اور بہت محسوس کر رہا ہے. وہ انہی احساسات کے جذبات سے لبریز اللہ کے حضور کی بارگاہ سے یہ بھیک طلب کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ نظر رحمت فرمائیے اور امت کی جانب ایسی نظر کرم فرمائیے جس سے بدعمالیاں ختم ہو جائیں، جس سے بدعملیاں ختم ہو جائیں. درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. مگر افسوس کہ آج یہ سبھی چیزیں مفقود ہو چکی ہیں. شعور و آگہی اور تہذیب و معاشرتی ترقی کے باوجود انسان اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں سے نظریں چرا رہا ہے. اس کے پاس وہ اعلیٰ اخلاقی قدریں اب موجود نہیں رہیں. اس لیے شاعر ان ظلمتوں کے پالا میں اللہ کے حضور سے مخاطب ہے اور وہ عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ ہر سمت ہے ظلمت میری سرکار کرم ہو، ہر سمت ہے ظلمت میری سرکار کرم ہو، مشکل میں ہے امت میری سرکار کرم ہو، مشکل میں ہے امت میری سرکار کرم ہو. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ کوئی سے 2 اشعار کی تشریح لکھ کر آپ مجھے واٹس ایپ پر چیک کروا سکتے ہیں. آن لائن کلاسز میں آپ نے شمولیت اختیار کی، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ. اور کسی بھی بچے کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے چیٹ روم میں جوائن کر سکتے ہیں. جی